बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त इस जोकर हुकूमत के सर्कस जारी हैं और इस सर्कस के नतीजे में लोग महजूज नहीं हो रहे, लोगों की चीखें निकल रही हैं, ये चीखें आसमान तक जा रही हैं और ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम लेता नज़र नहीं आ रहा। अगले आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें बेहतर होंगी, कोई नहीं कह सकता। बुरी होंगी, कोई बच्चा भी बता देगा, कोई नाबीना भी देख लेगा कि ये हालात किस कदर बुरे हैं। ये आसानी बताया जा सकता है। जैसे इनको जो मैं कह रहा हूं जोकर हुकूमत, अगर आपको इसको समझना हो तो आप सीधा सीधा सबसे पहले ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम, उन्होंने सहाफ़ियों से उलझ के और बहुत बुरी तरह से उलझ के, इमरान खान साहब बार बार कहते कि इनमें गैरत नहीं है, इनमें हमीयत नहीं है, ये टिक के खड़े नहीं हो सकते, दम निकलता है इनका मगरिब से, आकाओं से। तो शहबाज शरीफ साहब से सहाफ़ियों ने ये सवाल कर लिया। शहबाज शरीफ साहब शदीद गुस्से में आ गए और शदीद गुस्से में आने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से पूछा कि आप ये बताइए कि 2008 में जब इमरान खान कह रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से ड्रोन हमले हो रहे थे, तो उस वक्त उन ड्रोन हमलों के वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी थी? 2008 से 2013 में 2018 तक हुकूमत किसकी थी? और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने यह सवाल पूछने के बाद खुद ही जवाब दिया कि हुकूमत पीटीआई की थी। 2013 के हवाले से एक साफी ने कहा पीटीआई की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा 2008 में भी पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई में गैरत नहीं थी, वो बैरूनी इमदाद ले रहे थे। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने यहां कुछ गलतियां की। 2008 में हुकूमत थी एएनपी की, वो एनपी तब ये लोग इत्तेहादी हुकूमत बनाकर आए थे। शहबाज शरीफ साहब की जमात भी हुकूमत में थी पीपल्स पार्टी के साथ इब्तिदा में, तो वो इनके इत्तेहादी थे, फिर अभी भी इनके इत्तेहादी हैं। तो एक शहबाज शरीफ साहब को बुनियादी बात नहीं मालूम कि पीटीआई की हुकूमत नहीं थी 2008 में खैबर पख्तूनख्वा में, वो एएनपी की हुकूमत थी। दूसरा, अमीर हैदर खान होती उनके वजीर आला थे। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब अपने मौजूदा इत्तेहादियों को, अपनी हुकूमत को पंजाब में और अपने बड़े भैया की हुकूमत को मरकज में गैरत से आरी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनमें गैरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ड्रोन हमलों पर इमदाद लेने की बात कर रहे थे तो इमदाद मरकज में इनके बड़े भैया भी ले रहे थे, सूबे में ये भी ले रहे थे, और इनके इत्तेहादी 2008 वाले वो भी इमदाद ले रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बड़े भैया को, अपने बड़े भैया की अपनी जमात को गैरत से आरी कह रहे हैं, अपने इत्तेहादियों को खुद कह रहे हैं कि वो गैरत से आरी। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं कैमरे पे कहना चाहता हूँ कि केपीके में अपना 2008 से 13 तक किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी यार? आप किसकी हुकूमत थी? पंजाब में किसकी थी? उन्होंने अगर इतनी गैरत थी तो अपना 2008 में और जब ड्रोन हमले तो वहां ज्यादा हमारा, और जो केपीके है हमारा फ्रंट लाइन है, जो अपना जो दहशत गर्दी की जंग में हमारे बहादुर जवानों ने केपीके पूरे पाकिस्तान के, तो उन्होंने इमदाद क्यों नहीं, इतनी गैरत थी तो इमदाद क्यों नहीं ली उन्होंने? इसके बाद मजीद इस जोकर हुकूमत के जो करतब हैं, जो जारी हैं, उनकी बात जान लीजिए। ये लोग कह रहे हैं लोड शेडिंग जो है वो बहुत थोड़ी हो रही है। कुछ इलाकों में कंट्रोल्ड लोड शेडिंग हो रही है जहां अदायगियों के मसाइल हैं, और ये मैनेज्ड लोड शेडिंग है। मैंने मीडिया क्या बता रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मीडिया के पास 170 करोड़ के इश्तिहारात हैं और उन 170 करोड़ के इश्तिहारात की बोली मीडिया बोल रहा है। मैंने खुद ट्विटर पे लोगों से पूछा कि अपना शहर बताइए और लोड शेडिंग का दौरानिया बताइए। मैंने खुद लिखा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे। सबसे पहले जवाब आया 7 से 10 घंटे लाहौर, उसके बाद आया जवाब कराची, हमारे इलाके में 8 घंटे, 12 घंटे इस्लामाबाद, सरगोदा में 8 घंटे, रावलपिंडी में 8 घंटे, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह पंजाब 12 घंटे, सवात में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग, गुजरात 12 से 14 घंटे, पिंडी में 6 से 7 घंटे, लाहौर 1 आवर एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है, चिन्योड़ में 10 से 12 घंटे, अटक कैंट 12 घंटे की लोड शेडिंग, और 10 बजे, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई गैस भी नहीं है। नॉर्थ कराची, ये सैयद आरिफ साहब ने लिखा, 14 घंटे की लोड शेडिंग है नॉर्थ कराची में। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को टैग कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने ट्विटर पे उनको जवाब देते हुए कहा, देयर इज नो 14 आवर्स लोड शेडिंग बीइंग कंडक्टेड, फर्दर द लोड शेड बीइंग कंडक्टेड इन द एरिया इज डन पर शेड्यूल एंड कैन बी व्यूड एट, और फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। मैं जहां कराची में हूं यहां तकरीबन 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गुजरात 6 से 8 घंटे, एबटाबाद
8 سے 12 گھنٹے, پشاور 10 سے 11 گھنٹے, یہ پورے ملک میں یہی حال ہے اور شدید لوڈ شیڈنگ ہے. یہ لوگ 1 مئی سے بتا رہے ہیں کہ 0 لوڈ شیڈنگ تھی, لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے ان حالات میں سیاسی ڈائیلاگ شروع کریں. سیاسی ڈائیلاگ کس سے کریں گے آپ؟ اس وقت تمام جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کو نکال کے تمام جماعتیں حکومت میں ہیں, تو آپ کو جو کرنا ہے معیشت کے لیے, حالات کے لیے, عوام کے لیے, اپنے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, دفاع کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, آپ کیجئے. کس نے آپ کے ہاتھ باندھے ہیں؟ آپ کیجئے جو آپ کو کرنا ہے. آپ سیاسی ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں, بیٹھ جائیے سب کے سب مل کے. تحریک انصاف کو تو آپ لوگوں نے ویسے بھی نکال دیا ہے, تو آپ تحریک انصاف نہ آپ سے بات کر رہی ہے, نہ آپ تحریک انصاف سے بات کر رہے ہیں. آپ بات کیجئے اور حالات ٹھیک کر کے دیجئے, لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دیجئے. 70 روپے کا پیٹرول آپ ہمیں دینا چاہتے تھے, مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے 135 روپے کا پیٹرول بھی کون خریدے گا, ہمیں کر کے دیجئے 70 روپے کا پیٹرول. اور آپ چینی بھی سستی کرنا چاہتے تھے, گھی بھی سستا کرنا چاہتے تھے. سستا تو آپ نے ککھ نہیں کیا, مہنگی ہر چیز کر دی آپ لوگوں نے, ستیہ ناس کر دیا ہے. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے. ڈائیلاگ کریں, لیکن یہ ڈائیلاگ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو. یہ جو ڈرامے بازی کے ڈائیلاگ ہیں یہ نہ کریں. جس جماعت کو آپ کو نکالنا تھا اس کو آپ نکال چکے اور دھاندلی کے ذریعے مزید نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ کوئی بھی شخص بتا دے گا. تب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ڈائیلاگ بھی کرنا ہے, تو یہ ڈائیلاگ ایسے ہوتا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اب دیر کے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ سے کچھ سیدھے سیدھے سوالات کیے, بہت سیدھے سوالات کیے. عمران خان صاحب آہستہ آہستہ اپنے سوالات براہ راست انداز میں رکھ رہے ہیں. انہوں نے دیر میں جلسہ کیا اور کہا کہ شہباز شریف آج کل بہت گھبرائے ہوئے ہیں, شکل پر ایک عجیب سا خوف ہے. شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہوا تو عمران خان کو رہنے دیتے. شہباز شریف سے پوچھتا ہوں, اگر آپ سے حکومت نہیں ہو رہی تو یہ سازش کیوں کی؟ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات مشکل ہیں تو سازش نہ کرتے, اب ادھر ادھر نہ بھاگیں, ترکی نہ جائیں, معیشت سنبھالیں. پھر عمران خان صاحب نے نیوٹرلز, یہ تو فوج نے بتایا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں سیاسی معاملات میں, تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. تو کیا یہ ان کا کام نہیں تھا کہ نیوٹرل رہنے کے بجائے اس مداخلت کو روکنے کی کوشش کرتے؟ شوکت ترین صاحب ایوان میں کھڑے ہو کر, سینٹ میں کھڑے ہو کر بتا چکے ہیں کہ میں ایک معتبر شخصیت کے پاس گیا اور میں نے جا کر بتایا کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے, ہم نے بڑی مشکل سے معیشت سنبھالی ہے, اگر یہ مداخلت ہو جائے گی اور اگر کامیاب ہو جائے گی تو یہ جو معیشت ہے یہ تباہ ہو جائے گی, اور تباہ ہو رہی ہے ہمارے سامنے, مسلسل تباہ ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا, اس مداخلت کو روکنا چاہیے تھا, نہیں روکا گیا. جب سے شہباز شریف آئے ہیں ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ منفی کر دی ہے. انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت گر رہی ہے. آج ہماری معیشت وہاں جا رہی ہے جہاں ملک کو خطرہ ہے. ہم حکومت میں آئے تو بجلی کے شعبے میں سب سے بڑا گردشی قرضہ تھا, ہم نے ملک کو مشکل سے نکالا. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے, اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے سیدھے سوالات کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں چینلز کیا کر رہے ہیں, ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پہ اب پروگرام ہو رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے. میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ اداروں کے خلاف منظم مہم, باقاعدہ پارٹی سربراہان کی سربراہی, سرپرستی, سرکردگی میں مہم مسلم لیگ نون نے چلائی ہے. میاں نواز شریف نے جلسوں میں بیٹھ کر ایسے خطاب کیے ہیں لندن سے کہ جن خطابات میں میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ کو, دیگر جنرلز کو نام لے کر نشانہ بنایا ہے. مریم بی بی نے چلائی ہے, آصف علی زرداری نے چلائی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے چلائی ہے, اور ساتھ ہی یہ مہم پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے گزشتہ کچھ عرصے میں چلائی ہے. یہ ٹھیک کس نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن اگر اس کے نتیجے میں ٹارگٹ کیا جائے گا صرف پاکستان تحریک انصاف کے بچوں کو, اور یہ جو بڑے ہیں, میاں نواز شریف ہوئے, آصف علی زرداری ہوئے, مریم نواز شریف ہوئی, پرویز رشید صاحب ہوئے, یہ تمام لوگ جو ہیں, اگر آپ ان کو کہہ دیں گے کہ مہم چلاؤ اور بچوں کو روکیں گے تو پھر وہ بچے آپ سے سوال کرتے ہیں. تو آپ بڑوں کو نشان عبرت بنا دیں, بچے مہم نہیں چلائیں گے, اس بات کی کوئی بھی شخص آپ کو گارنٹی دے سکتا ہے. یہ سلسلہ ان کو روکنا چاہیے. اس کے بعد میں آپ کو جاتے بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف نے ان حالات میں جہاں پنجاب میں بہت بڑا, بہت امپورٹنٹ انتخابی مارکہ ہونے جا رہا ہے, زبردست فیصلہ کیا ہے. میں نے 27 مئی کو کہا تھا, جب یہ لانگ مارچ اپنے ایک کنارے پر پہنچ گیا, تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کر لینا چاہیے. اگر پنجاب میں اس جماعت کی کوئی بھی شخص صدارت کا اہل ہے, کسی کے سر پہ یہ صدارت سجنی چاہیے,
تو وہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جس جواں مردی سے بزرگ خاتون نے مقابلہ کیا ہے اور نکال کے دکھایا ہے کارکنوں کو، اور حوصلے کی ہمت کی تصویر بنی ہے. داد دینی چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے. اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کو یہ ذمہ داری دے دی ہے. حماد اظہر نوجوان لیڈر، یہاں شل کھایا، خون بہ رہا تھا، اور حماد اظہر نے بھی باقاعدہ بڑی جرت کے ساتھ مقابلہ کیا. حماد اظہر نکلے، کارکن اور نکالنے چاہیے تھے ان تمام لوگوں کو، خاص طور پر شفقت محمود صاحب کو، جو کھابے کھا رہے تھے رستے میں رک کے اور پھر بیمار بن گئے تھے اسپتال جا کر. شفقت محمود صاحب ناکام رہے اور ان کو یہ نظر آ گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا، ان کو خبر بھی مل گئی تھی. تو شفقت محمود صاحب بیمار ہوئے اور انہوں نے بتا دیا کہ میں اب طبیعت اچھی نہیں ہے، نہیں کر پاؤں گا. تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ہٹا دیا ہے اور یہ ذمہ داری ڈاکٹر یاسمین راشد کو دے دی گئی ہے. یہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے، کیونکہ جو انتخابی مارکہ ہے اس کو اگر جیت لیا، اور جو حالات ہیں مہنگائی کے، ان حالات میں مسلم لیگ نون جیت پائے تقریباً ناممکن ہے. لیکن مقابلہ تگڑا ہے. پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ بینک ہے، وہ ڈیمیج ضرور ہوا ہے لیکن ووٹ بینک ہے. تو مقابلہ کریں اور پنجاب میں ان کو شکست دیں. حمزہ شہباز کی حکومت فارغ تو پھر نون لیگ مرکز میں بھی فارغ. بہت آسان فارمولہ ہے. لیکن اگر نون لیگ جیت جائے اور حمزہ شہباز اتنے نمبر لے لے کہ وہ صوبے میں وزیر اعلیٰ رہے اور پھر مرکز میں نون لیگ رہے گی، 2023 اگست میں پھر انتخابات ہوں گی اور تب تک یہ لوگ بہت کچھ مینیج کر لیں گے، یا ابھی بھی بہت کچھ مینیج کر چکے ہیں. لیکن پھر صورتحال بہت مشکل ہو جائے گی. اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر اور مسلم لیگ نون کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی ٹیم ہے یہ ایک مصیبت کھڑی کر سکتی ہے. یہ ان کے لیے پنجابی میں تھڑتھلی اور اردو میں کھلبلی مچا سکتی ہے، اور اس سے یہ لوگ ڈیفینیٹلی پریشان ہوں گے. یہ ٹیم اگر کام کر گئی تو حمزہ شہباز کی حکومت گئی، پھر مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی متحدہ حکومت، امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کا جانا تقریباً طے ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں.